آئیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں کلاس 8 کا سیکنڈ چیپٹر کپڑوں کی دعوت۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام ناصر الدین اپنے کھچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا۔ وہ خوبصورت لباس مطلب کپڑے میں، ملبوس مطلب لپٹا ہوا، جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ناصر الدین نے اس سے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں۔ مدعو مطلب جس کو دعوت دی گئی ہو۔ بھول گئے کیا؟ اوہ، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ مطلب منہ موڑ کر بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا مطلب اندر گیا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے مطلب اسے اندیکھا کر رہے تھے۔ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میزبان کہتے ہیں جو مہمان کو گھر بلاتا ہے، یعنی مہمان کو بلانے والا، جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اسے میزبان کہتے ہیں۔ اس نے بھی کوئی توجہ نہ کی، یعنی کوئی دھیان نہ دیا۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا اور نہ اس کے دوستوں نے۔ ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی۔ دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ زرق برق مطلب چمکیلے لباس پر پڑنے لگی۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا مطلب ویلکم کیا، خیر مقدم کیا، سواگت کیا۔ اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ یعنی اچھا کھانا پیش کیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی مطلب پیالی میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال دیا۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے
ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر و مدارات کر رہا ہے، مطلب آؤ بھگت کر رہا ہے یا مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں۔ پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ چلیے اب چلتے ہیں ان کے اس چیپٹر کے سوال و جواب کی جانب۔ تو آئیے بچوں، اب ہم امتحان میں آنے والے سوالات اور ان کے جوابات ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ تو جواب ہے، ناصر الدین سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ سوال نمبر 2، دعوت میں پہلی بار ناصر الدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے، ناصر الدین کے معمولی کپڑوں اور جوتوں کی وجہ سے میزبان اور اس کے دوستوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ سوال نمبر 3 ہے، دعوت میں دوسری بار ناصر الدین کیسے لباس میں پہنچا؟ تو جواب ہے اس کا، دوسری بار ناصر الدین دعوت میں بہترین لباس میں پہن کر پہنچا۔ سوال نمبر 4 ہے، بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ کیوں آیا؟ تو جواب ہے اس کا، ناصر الدین جب دوسری بار دعوت میں پہنچا تو اس نے کھانا اپنے بہترین لباس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس بات کو دیکھ کر سوداگر کو غصہ آیا۔ سوال نمبر 5، ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی؟ تو جواب ہے اس کا، ناصر الدین نے بتایا کہ جب میں میلے اور پرانے کپڑوں میں دعوت میں شریک ہوا تو میری کوئی عزت نہیں کی گئی، اور جب میں دوبارہ قیمتی لباس میں آیا تو میری عزت سب کرنے لگے۔ اس وجہ سے عزت میری نہیں میرے لباس کی ہوئی اور دعوت بھی میرے لباس کی ہی ہوئی۔ اس وجہ سے میں کھانا کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ اب نیکسٹ دیکھیے، اس میں خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھرنا ہے۔ لفظ دیے ہوئے ہیں جیسے کہ نظر انداز، شرمندہ، استقبال، معمولی۔ تو جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا، اس نے آگے بڑھ کر اس کا خالی جگہ ہے کیا، تو اس میں آ جائے گا استقبال۔ دوسرا دیکھیے، سارے دوست ناصر الدین کو کر رہے تھے، تو خالی جگہ میں آ جائے گا نظر انداز۔ تیسرا دیکھیے، میں جب خالی جگہ ہے کپڑوں میں آیا تو کسی نے منہ سے بات بھی نہ کی، تو یہاں آئے گا معمولی۔ چوتھا دیکھیے، ساری محفل شرمندہ ہو گئی، یہاں شرمندہ آ جائے گا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو۔ دعوت، میزبان، محفل، عمدہ، استقبال۔
दावत का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन को दावत पर बुलाया था। मेज़बान लफ्ज़ का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि नासिरुद्दीन को मेज़बान ने भी खाने को नहीं पूछा। महफ़िल लफ्ज़ का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि नासिरुद्दीन महफ़िल में शर्मिंदा होकर लौट गया। उम्दा लफ्ज़ का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि दूसरी बार नासिरुद्दीन को उम्दा खाना पेश किया गया। इस्तकबाल लफ्ज़ का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि बेहतरीन लिबास की वजह से नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया गया। अब देखिए आगे, इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है जो दो लफ्ज़ों जैसे कि खुश और मिजाज से मिलकर बना है। ऐसे लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही करनी है। इसमें लफ्ज़ दिए हुए हैं अक्लमंद, बदमिजाज, शख्स, हम जमात, तफरीह, खुश आमदीद, शेरवानी, हम वतन, आफत, गैर हाजिर। तो इसमें मुरक्कब अल्फाज छाँटने हैं हमें, जवाब मुरक्कब अल्फाज के लिखने हैं। जैसे कि मुरक्कब अल्फाज इनमें हैं अक्लमंद, बदमिजाज, हम जमात, खुश आमदीद, हम वतन, गैर हाजिर। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हुए अल्फाज हैं, इन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं और यही इसका जवाब है।